وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، بالخصوص گرامی مرتبت عزت مآب شہزادے خطیب البراہین حبیب العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد حبیب الرحمن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بلا تاخیر آئیے ہم اور آپ رسول کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام اجمعین۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عرص نظامی کے عنوان سے منعقد ہے۔ ہندوستان کے مختلف خطوں سے لوگ کشا ایک ایسی آبادی میں جمع ہو گئے جہاں آنے کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اللہ کے اس محبوب بندے کی عقیدت و محبت نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، اور آپ صاحب عرس کے فیض و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سب حضرات کہ حضرت بابرکت سید اشفاق صاحب قبلہ دامت ظل العالی کی ایک آواز پر آپ نے اس طرح لبیک کہا کہ حضرت صاحب سجادہ یقیناً آپ کے لیے تنہائی میں بھی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ان عطاؤں کو قبول فرمائے۔ میں کسی لمبے چوڑے خطاب کے لیے اس وقت حاضر نہیں ہوا، بلکہ میں ہی کیا تمامی علماء یہ اپنی قابلیت دکھانے یا اپنے جوش خطابت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بزرگوں کے آستانے پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ 2-4 منٹ بھی اگر کسی کو وقت مل جائے تو اس پر بھی اسے مسرت محسوس کرنی چاہیے کہ صاحب عرس نے اسے اپنی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع عطا کر دیا۔ حضور خطیب البراہین کے فضائل و مناقب اور ان کے درجات کا ذکر انشاءاللہ یوں ہی قیامت تک ہوتا رہے گا، اور ان کے فیضان کا چشمہ یوں ہی ابلتا رہے گا۔ میرے سامنے ایک موقع پر ہندوستان کی ایک مشہور خانقاہ کے شیخ طریقت نے بیان فرمایا، جہاں میں تقریباً 7 سال تک تدریسی خدمت انجام دے چکا ہوں۔ دارالعلوم ربانیہ شہر باندہ یوپی بندیل کھنڈ کا ایک مرکزی ادارہ ہے۔ حضرت بابرکت تلمیذ صدر الشریعہ علامہ سید مظہر ربانی صاحب قبلہ
کبھی کبھی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے علماء کو بٹھا لیتے تھے اور وہ پرانی باتیں سنا کر کے اپنے تجربات سے لوگوں کو محظوظ فرماتے تھے۔ تو انہوں نے خود اس فقیر سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس وقت آن جہانی اندرا گاندھی کا قتل ہوا، ٹھیک اسی دن دارالعلوم ربانیہ شہر بادہ کا جلسہ دستار بندی تھا۔ سب لوگ پریشان، پورے ملک میں جو کیفیت تھی وہ اس وقت کے سبھی لوگ جانتے ہیں۔ سفر کرنا مشکل، جلسہ کرنا تو ایک خواب و خیال کی بات تھی۔ مزے لے لے کر کے حضرت بیان کرتے تھے کہ فلاں خطیب فلاں خطیب فلاں خطیب کو مدعو کیا گیا تھا، مگر کوئی آدھے راستے سے واپس، کوئی سفر ہی نہیں کر سکا۔ ایک ذات حضرت خطیب البراہیم صوفی نظام الدین صاحب کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس حالت میں بھی انہوں نے باندہ کا سفر فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کی حکمت عملی ذرا سنیے، ہو سکتا ہے آج بھی ہم لوگوں کے کام آئے کبھی اس طرح کی بات ہے۔ علامہ سید مظہر ربانی صاحب نے فرمایا، ہمارے یہاں جلسے کی تاریخ اور پورے ملک کا حال یہ کہ کرفیو زدہ، جلسہ ہو تو کیسے ہو۔ انہوں نے فوراً تدبیر نکالی اور ایسی شاندار تدبیر نکالی کہ جلسہ ہوا عین اس موقع پر، اور سارے خطبہ جواب دے گئے، مگر ایک صوفی خطیب البراہیم صاحب پہنچے تو حضرت علامہ سید مظہر ربانی صاحب نے مجھ سے فرمایا، میں نے صوفی صاحب سے کہا کیسے آپ نے اس حالت میں سفر کرنا گوارا کیا؟ کہا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سچے عالم جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن صاحب رئیس اڑیسہ نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہم سب میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم سب لوگ خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ صرف لفظ کے مجاہد ملت نہیں تھے، کردار اور عمل کے مجاہد ملت۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے سچے علماء اٹھا لیے جائیں گے، لیکن ان کے اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی علم اٹھ جائے گا، لیکن علم یوں نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے سینے سے علم کو کھینچ لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علم یوں اٹھائے گا کہ جو سچے علماء ہیں وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، اور جب سچے عالم نہ رہ جائیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مذہبی پیشوا بنائیں گے اور انہی سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے،
اپنی شیخی بگھاڑنے کے لیے، اپنی جھوٹی عظمت ظاہر کرنے کے لیے غلط سلط مسئلہ بتائیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے علماء ربانیین کی جماعت جو جا رہی ہے، آپ کو ان جیسا پھر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دور مت جائیے، صرف 150 سال اور 125 سال کے اندر کے علماء کو لے لیجئے تو آپ کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پوری دنیا اسلام میں بے مثل و بے مثال تھی اپنی صدی میں، بلکہ حضور احسن العلماء یا سید العلماء علیہم الرحمہ نے فرمایا کہ 400 سال کے اندر اتنا بڑا کوئی عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ ایسے جلیل القدر عالم دین کا نام امام احمد رضا ہے، لیکن جب وہ شخصیت دنیا سے گئی 150 سال ہو گئے، میری اپنی دانش کے مطابق پوری دنیا میں کوئی امام احمد رضا جیسا نہیں پیدا ہو سکا۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے خوشہ چینوں میں، ان کے مستفیدین مسترشدین میں، ان کے فیض یافتہ لوگوں میں جو علماء ربانیین تھے، ان میں سے ایک ایک کا نام آپ لیجئے تو آپ کو آج کہنا پڑے گا کہ جب وہ گئے تو ان جیسا بھی بعد میں ہم کو کوئی دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ خانقاہ اشرفیہ کچھوچا شریف کے عظیم نمائندہ حضور محدث اعظم ہند ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ ہیں، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پورے ہندوستان میں کوئی دوسرا محدث اعظم ہند کے پائے کا نظر نہیں آیا۔ حضور صدر شریعہ مصنف بہار شریعت دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج تک ان کے دور سے لے کر اب تک کوئی دوسرا پورے ہندوستان میں صدر شریعہ جیسا نظر نہیں آیا۔ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت و رضوان دنیا سے تشریف لے گئے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فلاں علم ایسا ہے کہ پورے ہندوستان میں تنہا یہی اس کے جاننے والے ہیں اور کوئی دوسرا عالم نہیں ہے۔ ایسا جلیل القدر عالم دنیا سے گیا، پھر ہمیں دوسرا کوئی ملک العلماء دیکھنے کو نہیں ملا۔ جبل پور کی سرزمین پر حضور برہان ملت تھے، مگر وہ جب دنیا سے گئے تو آج تک ہمیں کوئی دوسرا برہان ملت دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ وہ شخصیتیں تھیں جو اعلیٰ حضرت کے در سے فیض لینے والی تھی، جب یہ گئیں تو ان کے بعد ان جیسا نہیں ملا۔ اور پھر اس کے بعد میں تیسری پیڑھی آئی، جن میں حضور مجاہد ملت، حضور حافظ ملت، حضور صدر العلماء، حضور شمس العلماء، مصنف قانون شریعت، مصنف البشیر الکامل، حضور حافظ ملت، مصنف کتب کثیرہ۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جب یہ دنیا سے گئیں تو ہم میں کوئی نہ دوسرا حافظ ملت دیکھنے کو مل رہا ہے، نہ مجاہد ملت دیکھنے کو مل رہا ہے، نہ شمس العلماء دیکھنے کو مل رہا ہے، نہ صدر العلماء دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور جب یہ شخصیتیں گئیں پھر ان کے بعد کی پیڑھی جب آئی تو ان میں حضور تاج الشریعہ ہے، حضور فقیہ ملت ہے، حضرت شیخ القرآن ہے اور حضور خطیب البراہین ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ آج آپ اپنے ماتھے کی نظر کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو ان جیسا بھی اس وقت آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ اور میں جو حالات دیکھ رہا ہوں اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو یہ پاکیزہ شخصیتیں نظر آ رہی ہیں ان کی قدر کرو، ورنہ کل ان جیسا بھی تمہیں دیکھنے کو نہیں مل سکتا۔ قیامت قریب ہے، اس لیے آپ علم کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں۔ آج پرکھنے کا معیار بدل چکا ہے۔ جو لمبے لمبے بال رکھ لے، 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن لے، 1000 تسبیح گلے میں ڈال لے اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، اور کوئی اس کے پاس پہنچ جائے تو آنکھ نیچے اوپر لال پیلی کر کے دکھائے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، یہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے حال کو دیکھ کر سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے،
یہ لمبے لمبے بال دو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال دو روٹی کے واسطے، محفل میں آئے حال دو روٹی کے واسطے، یہ سرخ ہے رومال دو روٹی کے واسطے، لائے کہیں سے دال تو روٹی کے واسطے۔ پیمانہ بدل چکا ہے، پیمانے لوگوں نے اپنے طور پر بدل لیے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عالم ولی ہو ہی نہیں سکتا، عالم اور ولی کیا مطلب، یہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جو معیار ولایت رکھا تھا، لوگوں نے اسے بدل ڈالا، لوگوں نے اسے بگاڑ ڈالا۔ آپ بزرگان دین کی تاریخ پڑھیے، ان کی تعلیم پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا ولایت کیا ہے۔ رسول پاک کے قانون پر سختی سے عمل کرنا، یہی در حقیقت ولایت ہے۔ سنت نبی کے مطابق زندگی گزارنا، یہی در حقیقت ولایت ہے۔ اور جو اس درجے پر ہوتا ہے، اسی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جسے اللہ کا قرب ہوتا ہے وہی محبوب الہی بنتا ہے، اور پھر مجمع ہندوستان بھر سے اس کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور خطیب البراہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، میں نے خراج عقیدت پیش کر دیا حضور خطیب البراہین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں۔ اب صاحب سجادہ کی بارگاہ میں بھی کچھ خراج عقیدت کے کلمات پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت پہلے بلکہ ہر سال تو یہ شعر میں سنا ہی دیتا ہوں۔ خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر، قل باذن اللہ کہنے والے جو تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر۔ آج خانقاہوں کا جو نظام ہے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک خانقاہ کو آپ دیکھتے جائیے، آپ کو خود تجربہ ہوتا چلا جائے گا۔ ان خانقاہوں میں ایک نئی روش دکھانے والی جو خانقاہ اور اس کے صاحب سجادہ ہیں، وہ ہے حضرت حبیب العلماء صاحب دامت ظلہ العالی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر نے بس ہاتھ چموایا، خدمت کرائی، نذرانہ لیا اور چل دیا، مگر حضرت خطیب البراہین علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ان کے شہزادے پر اتنا زیادہ ہوا کہ یہ چلتے رہتے ہیں تو کتاب لکھتے رہتے ہیں، سفر میں رہے تو کتاب، گئے مریدوں کے درمیان تھوڑا سا وقت مل گیا تو بیٹھ گئے لکھنے کتاب، رات کا وقت ہے تو بیٹھ گئے لکھنے کتاب۔ کتابوں کے تعلق سے، اشاعت دین کے حوالے سے جو کتابوں کے ذریعہ دین پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ شہیدوں کے خون سے ان کے قلم کی روشنائی کو تولا جائے گا، تو ان کے قلم کی روشنائی شہید کے خون پر غالب آ جائے گی۔ اس کی شرح کرتے ہوئے علماء نے فرمایا، شہید اپنی جان دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا گلا کٹا رہا ہے، خون بہا رہا ہے، اور عالم تو بیٹھ کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے خانقاہ میں کتاب لکھ رہا ہے۔ آخر اس کا قلم کتنا وزنی ہو جائے گا، اس کی روشنی، اس کی سیاہی کتنی وزنی ہو جائے گی کہ اس قدر اس کو وزن دے دیا جائے گا۔ مگر بات یہ ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ شہید اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب میدان میں آتا ہے تو صرف اس کی گردن پر جب تلوار چلتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار اس نے تکلیف محسوس کیا اور پھر جنت کی بہاریں اس کا استقبال کرنے لگیں۔ مگر عالم دین جب کتاب لکھتا ہے، بد مذہبوں کا رد کرتا ہے، اپنے اسلامی عقائد کو ثابت کرتا ہے، تو جتنی باطل طاقتیں ہوتی ہیں، جتنے بد کردار لوگ ہوتے ہیں، جو بد مذہب ہوتے ہیں، جو سلح کلی ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو سچے عالم کا قلم چلتا ہے تو ہر بد مذہب اپنی زبان کا نشتر چلا کر کے اس عالم کو زخمی کرتا ہے۔ اس لیے شہید نے ایک مرتبہ تکلیف سہی، مگر عالم ربانی نہ جانے کتنی مرتبہ تکلیف برداشت کرتا ہے، اس لیے اس کا درجہ رب کی بارگاہ میں بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر کے فیض و برکات سے ہمیں نوازے اور ان کے روش پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حبیب العلماء اکابر کی روش پر چلتے ہوئے
مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کرنے کے لیے دن رات ایک کیے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ کتاب جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، مضمون لکھنا تو بہت آسان ہے۔ جیسے آج یہ پروگرام ہوا، اگر ہمارے سید صاحب نگاہ کرم کر دیں تو اس میں کوئی صاحب 4 صفحے کا مضمون اپنے گھر جاتے جاتے ٹرین میں بیٹھ کر لکھ دیں گے۔ میں وہاں گیا تو اتنی بھیڑ دیکھا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور ایسا ہوا۔ 4 صفحے کا مضمون لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ان حالات۔ خود میرا حال یہ ہے، حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو میرے حق درجہ کریم استاد ہیں، ان کے وصال کے بعد بار بار یہ ہوا کہ مضمون لکھا جائے، مگر سفر اس قدر اس وقت درپیش تھا کہ مشکل ہو رہا تھا مضمون لکھ کر کے خراج عقیدت پیش کرنا۔ ایک دن میں نے گورکھپور سے احمد آباد دلی اور دلی سے احمد آباد کی فلائٹ لی۔ یہاں سے دلی کے لیے جب پرواز شروع ہوئی تو میں نے قلم کاغذ لیا اور تقریباً 3 یا 4 صفحہ مضمون فلائٹ پہ بیٹھ کر کے دہلی تک لکھا، اور پھر دہلی سے جب آگے چلا تو حیدرآباد پہنچتے پہنچتے 8 صفحہ مضمون مکمل کر دیا، اور پھر میں نے اسے بھیج دیا خراج عقیدت کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنرل موضوع پر مضمون لکھنا یہ بہت آسان ہے، اور یہ کہہ دینا کہ فلاں بہت سریع القلم ہے، قلم سیال رکھتا ہے، بہت تیز قلم چلاتا ہے، مضمون نگاری بیٹھے بیٹھے اسٹیشن پر کر دیتا ہے، یہ کہنا آسان ہے اور یہ کرنا بھی آسان ہے۔ لیکن اس وقت جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا دیکھنا بھی مشکل ہے، سمجھنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو درس نظامی کے طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے، اور وہ بھی جماعت سابعہ کے طلبہ کو، کہ 1 سال کے بعد وہ فاضل ہو جائیں گے۔ اس جماعت کے طلبہ کو کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام توضیح تلویح ہے۔ اصول فقہ کی بڑی مشکل اور ادب کتاب کا نام ہے توضیح تلویح۔ یہ کئی کتابوں کا مجموعہ ہے، نئے فارغین کے سامنے اگر پڑھانے کے لیے رکھ دی جائے تو ہماری دیہاتی زبان میں وہ کھچمچا جائیں گے کہ اس میں شرح کون ہے، اس میں حاشیہ کون ہے، اس میں متن کون ہے، اور اس میں تعلیق کیا ہے۔ ان کے لیے یہی سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی مشکل کتاب کی شرح لکھی ہے حضرت حبیب العلماء دامہ ظلہ العالیہ۔ ماشاءاللہ آپ غور فرمائیے، ایسی مشکل کتاب کی شرح حضرت نے اردو میں تحریر فرما کر یہ بتا دیا کہ میں کوئی صرف مضمون نگار ہی نہیں ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں مضمون لکھتا ہوں، الحمدللہ بزرگوں کے فیض و برکات سے میں درسی کتابوں کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، اور صرف صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہوں بلکہ یہ بھی ہمت رکھتا ہوں کہ جو سمجھوں اسے قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ اگر کوئی بڑا عالم بیٹھا ہو اور کوئی چھوٹا عالم ہو جس کو سبق پڑھانے کے لیے کہہ دیا جائے تو پسینہ آ جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ علماء اور طلبہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے، پسینہ آ جاتا ہے ان لوگوں کو جو کتابیں پڑھاتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی جملہ ہماری زبان سے غلط نکل جائے، کسی عبارت کی شرح کرنے میں غلطی ہو جائے۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ جہاں استاد نے بولنا شروع کر دیا 2500 طلبہ نے لے جا کر کے سامنے رکھ دیا موبائل، اب جو بولیں گے سب کیچ کر لیا جائے گا، اب گھپلا نہیں چلے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے مشکل کتابوں کا پڑھانا ہی چھوڑ دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اب جب مشکل پیش آئی تو حضرت حبیب العلماء نے ایسی مشکل کتاب کی شرح تحریر فرمائی جس کا نام ہے الترشیح والتوشیح لحل التوضیح والتلویح۔ کچھ سمجھا آپ لوگوں نے؟ باؤنس کر گیا، چلا گیا۔ جب آپ لوگ نام نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو بتائیے اس میں جو لکھا ہوگا وہ کیسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فیوز و برکات، اس کو کہتے ہیں بزرگوں کا فیضان، کہ آدمی خانقاہ بھی دیکھ رہا ہے، آدمی مریدوں کے حلقے میں بھی جا رہا ہے۔ اور یہ گلک کا جو سلسلہ ہے بہت سارے لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، مگر دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اگر یہ گلک نہ ہوتا تو آج یہاں آپ لوگوں کا یہ دل موجود نہ ہوتا، کرائے کی زمین پر جلسہ ہوتا،
مگر آج اپنی زمین پر ہو رہا ہے، یہ آپ لوگوں کی اسی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے الترشیح والتوشیح لحل التوضیح والتلویح۔ یہ طلبہ کے لیے، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ کا یہ ایک انمول تحفہ ہے۔ وہ وہاں موجود ہے کتب خانے پر موجود ہے، طلبہ اس کو لے کر کے جائیں، خاص کر لے کر کے جائیں، مطلب نہیں اسے اٹھا کے لے کے جائیں، خرید کر لے کے جائیں۔ اور جماعت ثابیہ کے طلبہ جس بھی ادارے کے ہوں، تنویر الاسلام امر ڈوبا کے ہوں، یا تدریس الاسلام بشدیلہ کے ہوں، یا دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے ہوں، دارالعلوم فیض الرسول بران شریف کے ہوں، یا اور کسی ادارے کے ہوں، جماعت ثابیہ کے طلبہ جن کو اس کتاب سے سابقہ اس وقت پڑھا ہوا ہے وہ یہ تحفہ لے کر کے جائیں۔ یہ علمی تحفہ ہے۔ آج کل علماء بھی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، عوام کی بات کیا کی جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک مخبر، ایک پریس رپورٹر کی خبر سنی، وہ خبر دے رہا تھا کہ پڑھنے والے مسلمان میں کئی فیصد لوگ ہیں اور دوسری قوموں میں کئی فیصد ہیں، تو اس نے بیان دیا کہ عیسائی وہ قوم ہے جو 22% اس قوم کے لوگ پڑھتے، 22 کتابیں ایک سال میں پڑھتی ہے۔ ہر عیسائی گھر کا ممبر سال میں 22 کتاب پڑھتا ہے۔ اور یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ہر یہودی ایک سال میں 25 کتاب پڑھتا ہے، اور مسلمانوں کا جب نام لیا تو کہا یہ 0 پر ہے۔ اس لیے کتابیں پڑھیے، کتابیں پڑھنے سے علم بڑھتا ہے، کتابیں پڑھنے سے آپ کے عقیدے میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھنے سے ہی شیر بے اہل سنت الحمدللہ ایمان کی بہار اپنے اندر پیدا کر گئے۔ کتاب پڑھ کر کے انہوں نے جو ایمانی رمق حاصل کی اس کی برکتیں آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کتاب پڑھیے۔ یہ کتاب جو اصول فقہ کی مشہور زمانہ کتاب کی شرح ہے، حضرت نے لکھ کر کے طلبہ کی ایک بڑی مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے طلبہ کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور خطیب البراہیم نور اللہ مرقدہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آج کی محفل کے دولہا تو ہمارے حضرت حبیب العلماء ہی ہیں، مگر ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیج اور آپ کی نمائندگی کرنے والی جو ذات ہے، اور جو آپ سب کی مل جل کر کے اس وقت اس محفل کی مرکزی حیثیت اور کہہ لیجئے محفل کے دولہا کی حیثیت، وہ ہمارے حضرت سید صاحب قبلہ کی ذات صاحب سجدہ کی تمنا، ان کی خواہش ہے کہ یہ کتاب حضرت کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اس لیے میں حضرت بابرکت کرم گستر کرم نواز آل رسول سید اشفاق صاحب قبلہ دامت ظل العالی کی خدمت میں یہ کتاب ادب و احترام کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت اسے شرف قبول بخشیں، اور کچھ دعائیہ کلمات حبیب العلماء کے لیے اور ایک جملہ اس فقیر کے لیے بھی ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی حضور حبیب العلماء قبلہ کو کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مفتی اختر صاحب قبلہ کا بال بلند فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کو حاسدین کے شر و فساد سے محفوظ و معمون